السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمران جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں روبرو ٹی وی۔ دوستو 14 اپریل 1912 عیسوی میں دنیا کے سب سے بڑے جہاز ٹائٹینک کے ساتھ بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا اور یہ جہاز تقریباً 3 گھنٹے کے اندر سمندر میں ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس میں 2224 لوگ سوار تھے۔ اس حادثے میں کم از کم 1500 لوگ ڈوب گئے تھے اور یہ جہاز اٹلانٹک اوشن میں ڈوبا تھا اور اس وقت یہ اوشن ایک قبرستان بن گیا تھا۔ دوستو 106 سال بعد سائنسدانوں نے ایک ایسی بات کا پتہ چلایا جس سے لوگ انجان تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس جہاز کے ڈوبنے کی اصل وجہ بتائیں گے، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارا چینل روبرو ٹی وی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری مزید اچھی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہیں۔ دوستو اس جہاز کی لمبائی 882.9 فٹ تھی اور یہ جہاز 175 فٹ اونچا تھا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس جہاز کے ممبران کو اس جہاز کو پوری طرح دیکھنے میں تقریباً 2 ہفتے لگ گئے تھے۔ اس دور میں اس جہاز کو بننے میں $7.5 ملین خرچ ہوئے تھے اور اگر ہم ان پیسوں کا موازنہ آج کے پیسوں سے کریں تو یہ کم از کم $166 ملین بنتے ہیں اور اس کو تعمیر کرنے میں 3000 مزدوروں نے حصہ لیا تھا اور اس جہاز کو تعمیر کرنے میں 26 مہینے لگے تھے، جبکہ مزدور صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کام کرتے تھے اور ایک ہفتے میں 6 روز کام کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اتنا وقت لگا تھا۔ اس کو تعمیر کرنے میں 8 مزدوروں کی جان بھی چلی گئی تھی اور 246 شدید قسم کے زخمی ہو گئے تھے۔ دوستو دنیا کا یہ سب سے بڑا جہاز ایک برف کے ٹکڑے کے ٹکرانے کی وجہ سے ڈوب گیا تھا، مگر کچھ باتیں اب سامنے آئی ہیں کہ اس کے ڈوبنے کی اصل وجہ برف نہیں بلکہ آگ تھی۔ دوستو یہ ماہر اس پر 20 سال سے ریسرچ کر رہا ہے اور اسے اس میں ایک خاص بات نظر آئی جس پر کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ اسے جہاز کی اگلی طرف ایک 20 فٹ کا کالا ڈبہ نظر آیا تھا۔ ان کے پاس ٹائٹینک کی تصویریں تھیں جو اس کو بناتے وقت اور روانگی کے وقت لی گئی تھیں۔ اس کو تعمیر کرتے وقت اس کے اگلے حصے میں آگ لگ گئی تھی، مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا اور یہ تقریباً 3 ہفتے لگی رہی تھی اور اس نے اس کے میٹل کے حصے کو 75% کمزور کر دیا تھا۔ اب حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ جہاز برف کے ٹکڑے سے ٹکرایا تو اس کا وہ حصہ جو کمزور ہو گیا تھا برف سے ٹکرا گیا اور اس میں سوراخ ہو گیا، وگرنہ ایک برف کی وجہ سے مضبوط ٹائٹینک کبھی نہ ٹوٹتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس جہاز کی مینجمنٹ کو پتا تھا کہ اس میں آگ لگی ہے اور یہ مکمل سفر کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو روک دیا جاتا تو اس کے تمام انتظامیہ کنگال ہو جاتے اور وہاں کے تمام بڑے جہاز اس جہاز کی وجہ سے اپنے ٹکٹس تک نہیں بیچ سکے تھے اور اس کی انتظامیہ نے بڑی تعداد میں کوئلہ بھی خرید لیا تھا اور اسی لیے اس کو سفر کرنے سے روکنا ناممکن تھا۔ دوستو اس کو ایک مشہور ہوٹل کی طرز پر بنایا گیا تھا اور اس کا اندرون کسی فائر سٹور سے کم نہیں تھا۔ اس میں ہر سہولت موجود تھی، سوئمنگ پول، باتھ، جم اور دوسری تمام سہولتیں میسر تھیں۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں کے کتوں اور بلیوں کے لیے بھی الگ الگ جگہیں تھیں جہاں انہیں گھمایا پھرایا جاتا تھا۔ اتنی تمام سہولیات کے باوجود اس میں دوربین نہیں تھی۔ اگر اس میں دوربین ہوتی تو یہ بچ سکتا تھا، کیونکہ دوربینوں کا کام آگے آنے والی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، مگر یہ اس میں موجود نہ تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں دوربین موجود تھی اور اس جہاز کے سیکنڈ آفیسر کے پاس اس لاک کی چابیاں تھیں جس پہ دوربین رکھی گئی تھی اور اس آفیسر کو آخری وقت میں اتار لیا گیا تھا۔ اور ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ان کے پاس لائف بوٹس کی بہت زیادہ کمی تھی۔ جتنی ہونی چاہیے تھیں اتنی لائف بوٹس اس جہاز میں اس وقت نہیں تھیں، جس کی وجہ سے کم مسافروں کو بچایا جا سکا اور یہی وجہ تھی کہ یہ جہاز ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ جی ہاں دوستو، تو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ڈاکومنٹری لے کر، تب تک کے لیے عمران جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔